السلام علیکم ناظرین گرامی، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، خدا کی سرزمین پر ہر دور میں ایسے مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ کسی نے 10 جلدوں میں، کسی نے 8 اور کسی نے 6 جلدوں میں تفاسیر لکھ کر امت مسلمہ کو علمی خزانہ عطا کیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے افراد بھی سامنے آتے ہیں جن کا علمی پس منظر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، مگر وہ بڑے بڑے القابات اختیار کر لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امت کی اصلاح کے علمدار ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ان میں سے بعض افراد لوگوں کو قرآن و حدیث کی اصل تعلیمات سے دور کر کے بدعات و خرافات کی طرف لے جاتے ہیں، جس کا نقصان پوری امت مسلمہ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے، سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی رحمہ اللہ 20ویں صدی کے ایک عظیم مفکر، مفسر اور داعی دین۔ آپ 1903 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور 22 ستمبر 1979 کو بفیلو میں وفات پائی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کی، تحریر، تقریر اور فکری جد و جہد، ہر میدان میں آپ نے گراں قدر خدمات سر انجام دیے۔ آپ کی سب سے نمایاں علمی خدمت قرآن مجید کی تفسیر تفہیم القرآن ہے، جو 6 جلدوں پر مشتمل ایک عظیم فکری و عملی شاہکار ہے۔ ملاحظہ کیجیے، مولانا امین احسن اصلاحی علیہ رحمہ 20ویں صدی کے ممتاز مفسر قرآن، مفکر اور صاحب طرز اہل علم۔ آپ 1904 میں اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور 15 دسمبر 1997 کو لاہور میں وفات پائی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کی فہم، تدبر اور اس کی دعوت و تحقیق کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی سب سے نمایاں علمی خدمت قرآن مجید کی تفسیر تدبر القرآن ہے، جو 10 جلدوں پر مشتمل ایک عظیم علمی و فکری سرمایہ ہے۔ ملاحظہ کیجیے، مولانا عبد الماجد دریابادی 20ویں صدی کے نامور مفسر قرآن، ادیب اور صاحب طرز مفسر فکر و نظر۔ آپ 1892 میں دریاباد میں پیدا ہوئے اور 6 مئی 1977 کو اسی مقام پر وفات پائی۔ آپ کی سب سے اہم علمی خدمت قرآن مجید کی تفسیر ماجدی ہے، جو اردو زبان میں ایک اہم مدلل اور فکری تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ ملاحظہ کیجیے، مفتی محمد شفیع دیوبندی 20ویں صدی کے ممتاز فقیہ، مفسرین قرآن اور نامور عالم دین۔ آپ 1897 میں دیوبند میں پیدا ہوئے اور 6 اکتوبر 1976 کو کراچی میں وفات پائی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دینی علوم، فقیہ، اسلامی اور قرآن مجید کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی سب سے عظیم علمی خدمت قرآن مجید کی 8 جلدوں میں تفسیر معارف القرآن ہے، جو ایک جامع، مدلل اور علمی تفسیر ہے۔ اب ناظرین گرامی، ملاحظہ کیجیے، جناب امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتم عالیہ، اہل سنت کے معروف مبلغ، روحانی رہنما اور بانی دعوت اسلامی۔ آپ 1950 کے قریب کراچی میں پیدا ہوئے، جہاں ان تمام مفسرین دین کی غیر معمولی خدمات سر انجام دے کر امت مسلمہ کو عظیم علمی تفسیری اور نثری تحفے دیے، وہیں بپا جانی نے بھی امت کو عظیم تحفے دیے۔ ملاحظہ کیجیے، تحفہ نمبر 1، جناب محترم بپا جانی نے قرآن کی تفسیر لکھ کر آخر دین یا قرآن کی کیا خدمت کرنی تھی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جناب بپا جانی کو خود قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا بأيديكم وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إلى التهلكة وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى۔ ملاحظہ کیجیے، تحفہ نمبر 2، کھیرے کاٹنے کا شرعی طریقہ۔ کھیرا بیچارہ کتنا پیارا گیا، اور اس کو پیارا کون نہیں بولے، سبز سبز ہے۔ اب اس بے ضرر کھیرے کو، اس کو بس لگے رہتے ہیں تو چھیلتے رہتے ہیں، اور اس کا سبز سبز چھلکا جو لوگ سر پہ سبز باندھتے ہیں نا، وہ بھی کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں۔ ان کی عجیب منطق الٹی ہے کہ یہی سبز رنگ سر پہ چڑھاتے ہیں، یہی سبز رنگ اس کو کچرا کنڈی میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ ذرا ہی نہیں کانپتا، پھینک دیتے۔ تحفہ نمبر 3، کیلوں کو کس سمت میں رکھنا ہے، اس کا طریقہ۔ پاپا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دراصل وہ کیلے ہیں نا، دیکھو بیٹے یوں رکھیں گے نا تو یہ وزن سے یا یہ دب کر تو
पिचक जाएंगे, वो काला हिस्सा हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तो क्वालिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए आपने देखा अगर ये ठेले वाले बेचने वाले इसको यूं रखते हैं, अगर गौर करें तो यूं रखते हैं। तो अच्छा, फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिए, किबला इस तरफ है ना, तो किसी हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। एहतराम की नीयत करेंगे, काबे की ताज़ीम की, तो इसका सवाब भी मिलेगा। तो सही तरीका। तोहफा नंबर 4, चार्जर लगाने का तरीका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आज फजर के बाद कुछ मोतकिफी में मदनी फूल पेश करने की सआदत मिली। ठीक है जी। तो इनमें से मोबाइल फोन चार्ज करने का भी कोई मतलब है कि मसला चला, तो उसमें वो चार्जिंग के ताल्लुक से मैंने अर्ज किया कि चार्ज जब करें ना मोबाइल तो हो जाए, आपको अंदाजा हो, आध घंटा, पौन घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा। अगर बप्पा जानी के साहबजादे की बात की जाए तो वो भी दीन की खिदमत नहायत खूबसूरती से सरअंजाम दे रहे हैं। मुलाजा कीजिए चॉकलेट खाने का तरीका। ये भी मेरे बचपन का वाक़या है कि मैं एक बार जो है वो कोई चॉकलेट खा रहा था, तो उसकी जो है ना वो जो पन्नी होती है, रेपर बोलते हैं ना, रेपर, ये सुनहरी कलर का था, तो मैंने यूँ वो खोल के मैंने उसको फेंकने लगा, तो मेरे सुनने फरमाया इसको फेंके नहीं, तो उसने सवाल करने ही लगा तो मेरे सुनने खुद ही फरमाया कि सुनहरी जालियाँ, तो फिर उसके बाद से मैं रुक गया। आखिर में अगर बप्पा जानी के तालीमी पस मंज़र की बात की जाए तो वो आप खुद ही मुलाजा कर लीजिए। मिडल में भी 1 साल फेल हुआ था मैं 8वीं में। बाद में तो मैं पढ़ने में बिल्कुल दिल मेरा उच्चाट हो गया था। 4 जमात का ही मैंने कहा कि मैं ज़हीन था, बाद में बस वो दिल नहीं लगता था मेरा पढ़ाई में, और मिडल करके फिर दूसरे साल शायद प्रमोशन मिली या क्या हुआ, और फिर मैंने जाना 9वीं में जाकर 9th में जाकर मैं छोड़ दिया मैंने, अब नहीं जाऊंगा, अब अल्लाह बेहतर जानता ना। नाज़रीन गिरामी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।